میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی. شاہد خان عباسی 27 دسمبر 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئے. لارنس کالج مری میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. چیئرمین PIA، وفاقی وزیر برائے کامرس اور وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم رہ چکے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم بنے. 2018 کا الیکشن ہار گئے. پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیکرٹری جنرل رہ چکے ہیں. اب وہ کنوینر ہیں عوام پاکستان کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر، 1988 کے انتخابات کے بعد آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ وعدے کے باوجود آپ بے نظیر کو ووٹ نہیں دے سکے؟ نہیں، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا. میں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ میں پارٹی جوائن نہیں کروں گا، لیکن میں ووٹ IGI کے ساتھ دوں گا. پھر میں بے نظیر صاحبہ کو ملا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر اس وقت 109 ووٹ چاہیے ہوتے تھے، 2017 کل سیٹیں تھیں، 109 پہ پرائم منسٹر بنتا تھا، تو میں نے کہا کہ میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. آپ نے سیٹیں زیادہ حاصل کی ہیں، تو اگر آپ نے 108 آپ کے ووٹ ہوئے تو 109 میں ڈال دوں گا، لیکن 109 ہوئے تو پھر میں خلاف ووٹ دوں گا. تو میں نے یہی کیا. اور اگر 109 ہوتے تو آپ پھر بے نظیر کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ نہیں، صرف ووٹ کی حد تک. 108 اگر ہوتے، 109 ووٹ چاہیے ہوتا بننے کے لیے، تو میں ووٹ ڈال دیتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ووٹ کی حد تک پھر ووٹ ڈال دیتے ہو. پھر بھی بے نظیر کے ساتھ میں آزاد منتخب ہوا تھا. کہ آپ آزاد منتخب ہوئے تھے. اب پارلیمنٹ میں آپ نے رہنا ہے، پارلیمنٹ کی ایک مدت ہے. آپ بے نظیر سے متاثر ہیں، ان کی سیاست سے متاثر ہیں، ان کے سوچ سے متاثر ہیں. اسی بنا پر تو آپ نے فیصلہ کیا. میں ان باتوں سے متاثر نہیں تھا، میں جمہوریت سے متاثر تھا. ان کی جمہوریت جس کی سیٹیں زیادہ ہوں اس کو بننا چاہیے. پھر عدم اعتماد ہوا. اس میں میں بڑا ینگسٹ MNA تھا میرا اس وقت. میں نے بہرحال وہاں اپنا رول ادا کیا. کیا رول تھا؟ رول یہ تھا کہ مری میں تھے سارے، تو میں مری سے MNA تھا، تو میں ان کا ایک قسم کا وہاں پہ میزبان تھا. تو وہ ساری اونچ نیچ میں نے دیکھی ہے اس عدم اعتماد میں. اونچ نیچ کو کیوں نہیں شیئر کرنا چاہتے آپ عوام کے ساتھ؟ نہیں، میں شیئر، دیکھیں کچھ باتیں شیئر کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ چلے جو کرنے والی ہیں وہ کر لیں. کرنے والی یہ تھی کہ اکثریت ہمارے پاس تھی جب ہم نے شروع کیا، لیکن وہ اکثریت آہستہ آہستہ ایروڈ کر گئی. کون لے گیا؟ وہ یہ کون لے گیا مشکل بات ہے، لیکن جب 3 افراد گئے. کون؟ ایک غلام اپنے مانیکا صاحب تھے، غلام محمد مانیکا صاحب. ان کے ساتھ رئیس شبیر صاحب تھے میرا خیال ہے، اور احمد عالم انور صاحب. جب یہ 3 گئے تو اکثریت ختم ہو گئی. اور پھر جو سندھ سے حضرات آئے تھے وہ بھی اکثریت چلی گئی. بلکہ وہاں پہ ایک بڑا تاریخی بات ہے کہ 8 لوگ تھے جو سندھ سے آئے تھے، تو اس میں ایک رانا چندر سنگھ صاحب تھے. تو 7 چلے گئے، رانا صاحب رہ گئے. تو رانا صاحب نے، ہم ہر روز شام کو ایک کھانا ہوتا تھا، وہاں محفل ہوتی تھی، لوگ تقریریں کرتے تھے. تو رانا صاحب نے تقریر کی کہ جب ہم 8 لوگ آئے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ حلف لیں. تو 7 افراد نے قرآن شریف پہ حلف لیا. تو مجھے کہا گیا، تو میں نے کہا جی میری زبان ہی کافی ہے. انہوں نے کہا میں راجپوت ہوں تو میری زبان ہی کافی ہے. کیونکہ تاریخی آپ کو یاد ہوگا کہ جو اکبر بادشاہ تھا ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا. جب ہمایوں بادشاہ کا قافلہ وہ بھاگ رہے تھے واپس ایران کی طرف، تو اس کے بعد بڑی ان کو شیر شاہ سوری نے کافی تباہ کر دیا تھا، حملہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میری زبان کافی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آج میں موجود ہوں، وہ 7 نہیں ہے. 7 وہ گئے اور 3 پنجاب والے گئے. جی، کچھ اور لوگ بھی چلے گئے تھے. پھر کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے خود ہی بھیج دیا. آپ نے خود ہی بھیج دیا؟ کیونکہ اکثریت نہیں رہی تھی. ہم نے کہا کیوں ایکسپوز کریں. تو آپ کے پاس پھر لوگ کم ہو گئے. اور جی پھر ایک فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ وہ بے شک چلے جائیں.
تاکہ ایکسپوز نہ ہوں. تو اس میں فضل اللہ والا صاحب تھے جو بائی الیکشن میں منتخب ہوئے تھے اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد. وہ پوری زندگی تقریباً امریکہ میں رہے تھے اور ڈاکٹری پڑھ رہے تھے. تو وہ کھوسا صاحب کی وجہ سے, شکار کھوسا صاحب کی وجہ سے وہ آئے تھے ہمارے ساتھ. تو ہم نے, میاں صاحب بھی تھے, میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں ہو سکا تو آپ واپس چلے جائیں تاکہ آپ کی سیاست جو ہے چلتی رہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اب ایک دفعہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. بڑے اصول والے آدمی تھے, بڑے جوان آدمی تھے, میرے خیال مجھ سے بھی عمر میں کم تھے. تو انہوں نے کہا میں اب نہیں جاؤں گا. وہ نہیں گئے اور بے نظیر پرائم منسٹر بن گئے. بے نظیر پرائم منسٹر رہیں, عدم اعتماد کا ووٹ تھا. کوشش کی نا آپ نے نکالنے کی. جی کوشش کی پوری کوشش. اور وہاں پہ جب اسمبلی میں ووٹ ہوا, یعنی بے نظیر کے خلاف جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا, جس کے میزبان آپ تھے, مری میں آپ لوگوں کو مری میں میزبان تھا, مری میں آپ ان کو کھانے کھلا رہے تھے, اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بے نظیر کے خلاف کامیاب نہیں ہوا. اور اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. اور انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی, بڑی شارٹ اور بڑی خوبصورت. وہ کھڑے ہوئے اور انگریزی میں انہوں نے کہا کہ آئی بو مائی ہیڈ بفور دا ول آف دا پیپل آف پاکستان. یہ سیاست ہے. سیاست ساری یہ بات ہے کہ جو عوام نے فیصلہ کر دیا, ہم نے کوشش کی, نہیں عدم اعتماد ہوا, میں سر خم کرتا ہوں. شاہد خاقان عباسی, ہی واز اے ونڈرفل مین. جی, ہی واز اے ویری ویری گڈ پرسن. وہ فیوڈل بھی تھے لیکن ڈیموکریٹ, ایٹ ہارٹ وہ ڈیموکریٹ تھے. ایٹ ہارٹ یہ بات میں کہنے لگا تھا آپ نے. اب 1996 میں آپ کے علم میں تھا کہ اگر پی آئی اے کی نجکاری نہ کی گئی تو یہ پاکستان کے عوام کے سرمایہ کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا, رائٹ؟ آپ میں اتنی اخلاقی جرات کیوں نہیں ہوئی کہ یہ بات آپ اپنے لیڈر نواز شریف کو سمجھاتے اور کابینہ کے سامنے یہ معاملہ زیر بحث لے کے آتے؟ یہ میں جب پی آئی اے گیا تو میں 2.5 سال پی آئی اے کا چیئرمین, پی آئی اے کا چیئرمین ایک سیریمونیل پوزیشن ہوتی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ پی آئی اے بالکل چلتا نہیں ہے, تو میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی بن گیا. میں تھا. تو ہم نے اس پہ کافی کام کیا, کافی حالات کی بہتری بھی ہوئی. ہم نے اس پورے عرصے میں 2.5 سال میں ایک پیسہ حکومت پاکستان سے نہیں لیا. نہ ہی میں کسی کابینہ کی میٹنگ میں گیا, نہ میں سینٹ میں گیا, نہ میں قومی اسمبلی میں گیا. مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے تھا. پی آئی اے خود, ہم پیسے اگر کما نہیں رہے تھے تو نقصان بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن میں نے ایک فیوچر کی رپورٹ بنائی, ایک آپریٹنگ پلان بنایا, اور اس میں بڑا واضح تھا کہ اگر پی اے کی نجکاری نہ کی گئی تو یہ ادارہ خسارے میں چلا جائے گا. اور یہ رپورٹ میں ایڈوائزر آن ایویشن بھی تھا, تو میں نے کابینہ کو یہ دے بھی دی کہ بھئی یہ ہے, تو آپ جب بھی نجکاری کا فیصلہ کریں. پھر حکومت ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد نجکاری کے فیصلے کے خلاف کیوں تھے؟ نہیں وہ لوگ جنہوں نے کوئی بھی نہیں تھا. یہ اس وقت اس پہ نہیں تھا. اس وقت اصل میں پاکستان میں ایک تو ہم نے اٹامک ایکسپلوژنس کیے تھے, تو اس وقت بہت حالات خراب تھے. پھر کارگل کا واقعہ ہو گیا, مزید حالات خراب ہو گئے. تو اس وقت یہ چیز پی آئی اے کو بچانا زیادہ ضروری تھا. نہیں, پی آئی اے کو بچانا, دیکھیں بچانے کی بات نہیں ہے. پی آئی اے اس وقت چل رہا تھا. یہ فیوچر کی پلاننگ رکھی تھی کہ اگر آپ اس کی نجکاری ایک دن میں نہیں ہوتی نا. دیکھیں آپ خود بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور آپ نے کہا کہ آپ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی کام کرتے رہے. آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال تھی کہ پی آئی اے نہیں چل پائے گی, یہ خسارہ ہے. ہوگا, اگر آپ اس کے ایسے ہی چلاتے رہے تو خسارہ ہوگا. انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور یہ میں نے رپورٹ اس وقت پی آئی اے منسٹر آف ڈیفینس کے پاس ہوتی تھی, تو میں نے رپورٹ سیکرٹری صاحب کو دے دی تھی کہ کابینہ کو بھیج دیں, وہ اس کو دیکھ لیں. تو کابینہ نے کبھی نہیں, انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا. اس کے بعد بھی حکومتیں آئیں. مشرف صاحب کی حکومت آئی, پھر بے نظیر اپنا زرداری صاحب کی حکومت آئی, پھر میاں صاحب کی حکومت آئی. تو میاں صاحب کی جب حکومت آئی, ہر پرائم منسٹر کو پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہ ہمارے وزرائے کرام جو اپنے, آپ بھی ان وزیر اعظم میں شامل تھے؟ نہیں, میں ان میں نہیں تھا. میں بتاتا ہوں. تو میاں صاحب جب ٹیک اوور کیا انہوں نے 2013 میں ایز پی ایم, تو اس دن مجھے انہوں نے کسی اور سلسلے میں بلایا ہوا تھا. تو پہلی میٹنگ ہی پی آئی اے پہ انہوں نے رکھی. تو میں جانے لگا. انہوں نے کہا نہیں آپ بھی آ جائیں, کیونکہ آپ ایویشن کو جانتے ہیں, تو آپ ذرا مشورہ دے دیں ہمیں. پہلی میٹنگ ایز پی ایم ان کی پی آئی اے پہ تھی.
تو میں بیٹھ گیا, میں ادھر سینئر موسٹ آدمی تھا, مجھے انہوں نے کہا جی آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا جی میں ایک ہفتے پہلے تک پی آئی کے کمپٹیشن میں ایک ایئر لائن چلا رہا تھا. یہ بھی آپ پہ بہت بڑا الزام ہے. جی مجھ پہ بہت سے الزام ہے. تو ایک الزام میں کہہ رہا ہوں. جی یہ معمولی ہے. اچھا اس سے بڑے بڑے بھی ہیں. جی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں, تو مجھے انہوں نے کہا نہیں آپ مشورہ تو دے سکتے. میں کہ میرا مشورہ یہ ہے اس کو بیچ دیں, اور آپ نہیں بیچیں گے ہر روز $1 ملین کا نقصان ہوگا ہر روز. شاید کیوں نہیں بیچی انہوں نے؟ بھائی میں بتا رہا ہوں نا, بکے نہ بکے مجھے اس کی نہیں, آپ بتا کچھ بھی نہیں رہے, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا, انہوں نے مشورہ دیا. تو پی آئی اے کے اس کے بعد اکاؤنٹس نہیں بنے. پی آئی اے کے اکاؤنٹس ابھی آ کر بنے ہیں 1.5-2 سال پہلے, اس زمانے کے اکاؤنٹس. تو ہر روز پی آئی اے کو $1.1 ملین کا نقصان ہوا. میاں نواز شریف جو خود کاروباری آدمی تھا, آپ کی اس بات پر کنونس نہیں ہوا؟ نہیں, انہوں نے کوشش کی ٹھیک کرنے کی. وہاں پر لوگ تھے, وزراء تھے جو کام کرتے تھے, انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ایک نئی ایئر لائن بنانے کی کوشش بھی ہوئی. نئی ایئر لائن بنانے کی کوشش ہوئی پی آئی اے کو بہتر کرنے کے لیے. جی ایک دوسری ایئر لائن ہوگی جو کچھ اور کام کرے گی. کچھ وہ کیا کرے گی؟ میں نے ان سے وہ کیٹرنگ کا کام کرے گی اور یہ مسافروں کا کام کرے گی. اس وقت میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں یہ ایک نہیں سنبھل رہی تو 2 کر کے مصیبت ہو جائے گی. تو بہرحال وہ پی آئی آج تک اس کی نسکاری نہیں ہو سکی. سر میں ایک سوال بلنٹلی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سیاستدان نہیں چاہتے کہ ملازمین کو نکالا جائے بیکاز وہ آپ نے بھرتی کروائے ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ ووٹ لوز کریں گے, اس بنا پر آپ اس قسم کے ادارے چلا رہے ہیں. یہ ایک خام خیالی ہوتی ہے. یہ ملازمین جو ہیں وہ بہت چھوٹا مسئلہ ہیں پی آئی اے کا. پی آئی اے کا مسئلہ ملازمین نہیں ہے. آپ کو ہر آدمی بتائے گا ملازمین بہت زیادہ ہیں, بڑا خرچہ ہے. پھر مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ ہے کہ کاروبار حکومت نہیں کر سکتی کوئی بھی. حکومت نے بینک بیچ دیے, فرٹیلائزر بیچ دیا, سیمنٹ بیچ دیے, ہر انڈسٹری بیچ. اس کو کیوں نہیں بیچا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ شوق ہوتا ہے ہر ایک کو. حکومت میں شوق ہوتا ہے کہ ایک ایئر لائن ہو, بڑا نام ہے جی, دنیا میں جاتی ہے, اس قسم کے شوق ہے. ہمارے شوق ہیں, وہ نہیں ہوا.